نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ کہف سے ریلیٹڈ جو ہم نے جس سیریز کا آغاز کیا اس میں ہم نے پچھلے حصے میں اصحاب کہف کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے یہ جانا کہ جو یہودی تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی بصیرت، روحانیت اور نبوت کو چیلنج کرنے کے لیے کچھ سوال جو ہیں وہ تشخیص دیے تھے۔ وہ 3 سے 4 سوال تھے، جس میں پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں کیا گیا، دوسرا سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کیا گیا، تیسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے متعلق کیا گیا، اور چوتھا جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے وہ روح کے بارے میں کیا گیا۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں تو ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم جس چیز پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، کہ جب یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، تو اس اثناء میں پھر اللہ پاک نے یہ قرآن کی آیت اتاری کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم آپ کو اس کا کچھ حال بتا دیتے ہیں۔ اب قرآن یہ جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے یہ انتہائی مسٹیریس پرسنالٹی ہیں، اور ان سے جو جڑے واقعات ہیں وہ بھی انتہائی مسٹیریس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جو تاریخ دان ہیں، علماء ہیں، مفسر ہیں، وہ اس شش و پنج کا شکار ہیں کہ جو ذوالقرنین کی پرسنالٹی ہے وہ کس بادشاہ پہ پوری اترتی ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر نے کبھی ان کو خسرو کہا، کبھی سائرس، انگلش میں ان کو سائرس کہا، کبھی الیگزینڈر دی گریٹ سے جوڑنے کی جو ہے وہ ان کو کوشش کی گئی، لیکن یہ جو خصوصیات قرآن میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آئی ہیں وہ ان بادشاہوں پہ پوری نہیں اترتی، اور اگر ان پہ پوری اتر بھی رہی ہوں تو پھر ایک مسئلہ جو ان کے سامنے درپیش آتا ہے وہ اس دیوار کے بارے میں جو انہوں نے بنائی، اس کا نام و نشان تاریخ میں نہ خسرو کے حوالے سے ملتا ہے اور نہ ہی الیگزینڈر کے۔ تو قرآن نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو زمین پر قابو دیا، اقتدار عطا دیا، اور وہ ایسا اقتدار تھا جو اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ دنیا میں ایسے 4 ہی بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان ہیں اور 2 جو ہیں وہ کفار میں سے ہیں۔ جو کفار میں سے ہیں ان میں سے ایک بخت نصر اور ایک نمرود، اور جو مسلمان ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تاریخ میں ہمیں شواہد ملتے ہیں ان کی بادشاہت کے، اور قرآن نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بائبل میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، تورات میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ نمرود کے واقعے سے بھی جو تاریخ ہے وہ واقف ہے، بخت نصر کے حوالے سے بھی تاریخ واقف ہے، لیکن جو ذوالقرنین ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اوتھینٹیکلی جو ہے نا، جو اوتھینٹسٹی ہے کسی چیز کی وہ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتی، لیکن قرآن میں ظاہری سی بات ہے ان کا ذکر ہے تو ہم اسی حوالے سے لے کے چلیں گے اس کو۔ اب ذوالقرنین جو ہے وہ آیا، اس میں بھی لوگ شش و پنج کا شکار ہیں کہ آیا وہ ان کا نام تھا یا آیا ان کا لقب تھا، کیونکہ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا یا 2 دور والا۔ اس کو 2 سینگ کے حساب سے بھی لیا جاتا ہے اور 2 ادوار کے حساب سے بھی، یعنی ایک پہلا دور اور دوسرا دور۔ تو میں اگر اس چیز کو دیکھوں، اس چیز کو پرکھوں، تو کیونکہ جو آگے ہمیں جو واقعات ملتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 2 ادوار کی بات کی جا رہی ہے،
اور لقب دیا جا رہا ہے. ان کا اصل نام کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک لقب ہے جو اللہ پاک نے ان کو ذوالقرنین کے لقب سے جو ہے وہ پکارا ہے. کیونکہ اکثر اور بیشتر قرآن میں بہت ساری چیزیں القابات کے ہی نام سے کی گئی ہیں. جیسے عام طور پہ ہم کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر کسی کا نام نہیں پہچانتے، لیکن لقب اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگ کے سامنے جب اس کا لقب کسی کے بھی سامنے لیا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو ذوالقرنین جو ہے وہ بھی ایک لقب ہی تھا، اصل نام ان کا کچھ اور تھا. 2 ادوار والے. جیسے عموماً ہم کسی کے بھی سامنے قائد اعظم کہیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اصل نام تو محمد علی جناح تھا، لیکن ان کا لقب اتنا مشہور ہو گیا جس لقب سے ان کو پکارا گیا کہ آج زبان زد عام یہی لقب رہتا ہے قائد اعظم. تو یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم یہ لقب ذوالقرنین اتنا مشہور ہو چکا تھا ان کی خصوصیات کی وجہ سے کہ وہ زبان زد عام وہی لقب جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن اصل ہسٹری میں ان کا نام نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے بڑی جو ہے وہ لوگ مفسر جو ہیں وہ شش و پنج کا شکار ہیں اس چیز کو لے کے. تو اللہ پاک جو ہے وہ قرآن میں ان کو ذوالقرنین کے ہی لقب سے پکارتا ہے. اور ذوالقرنین یعنی 2 ادوار والے، کیونکہ جو واقعات ان سے جڑے ہیں وہ 2 ادوار کو ہی لے کے ہیں، پہلا دور اور دوسرا دور. پھر اللہ پاک ان کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے کہ من کل شیء سبابن، کہ ہم نے ان کو ہر طرح کے اسباب یعنی ریسورسز. اب وہ ریسورسز ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹیشن کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ نالج کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں. ہر طرح کے اسباب یعنی ایک بادشاہ کی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے جن ذرائعوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لحاظ سے اللہ پاک نے ان کو ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے. اب ہر طرح کے اسباب مہیا کیے تھے، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ پاک نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ ہم نے ان کو ہر طرح کے اسباب دیے تھے. اسپیسیفکلی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کیوں ذکر آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو اسباب تھے، جو ٹیکنالوجی تھی یا جو نالج تھی، جو انفارمیشنز تھیں، جو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع تھے، وہ عام نہیں تھے. وہ آج کے دور میں اگر اس کو اس چیز سے کمپیئر کیا جائے تو جو ٹیکنالوجی، جو انفارمیشن آج ہے، حضرت ذوالقرنین کے پاس اس سے کہیں بڑھ کر تھی. جو ذرائع ان کے پاس تھے وہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی اور آج کے جو ریسورسز ہیں، جو سورسز ہیں، وہ اس سے بڑھ کر ہیں. کیونکہ قرآن نے اسپیسیفکلی یہ ورڈ ان کے لیے من کل شیء سبابن کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو اس سے ہم یہ بھی معنی اخذ کر سکتے ہیں کہ آج، کیونکہ آگے ظاہری سی بات ہے، آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے، آج کے دور میں جو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں، ان کے پاس جو ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع تھے وہ ہماری آج کے دور کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع سے بہت بڑھ کر تھے. تو اس جب قصے کو میں آگے لے کے چلوں گا تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ میں جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو ہے جدید دور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اللہ پاک نے اس صورت کو جو کمپائل کیا ہے جن واقعات کو لے کے، وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ آنے والے فیوچر سے ریلیٹڈ تمام واقعات تھے. کیونکہ اسی سورہ کہف میں ہمیں دجال کا ذکر ملتا ہے، اسی سورہ کہف میں ہمیں ٹائم ٹریولنگ کا ذکر ملتا ہے، اسی سورہ کہف میں ہمیں یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے کہ آنے والے دور کے حساب سے اور جو دور فتن ہے اس کو لے کے اگر سورہ کہف کو دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ ڈپکٹ کرتی ہے آنے والے دور کو، کہ آنے والے دور میں کیا حالات جو ہیں وہ رونما ہونے والے ہیں اور کن جو ہے مسائل سے ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. تو اب ذوالقرنین جو ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ، اب جو سبابن کا عام لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ ایک وجہ بنتا ہے، ریزن.
تو اب آگے جب آتا ہے کہ فاتبہ سبابن، اور وہ چل پڑے ایک وجہ کے پیچھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا جو سفر کا ہمیں ملتا ہے، جو سفر انہوں نے اختیار کیا مشرق سے مغرب کا، تو وہ معمولی سفر نہیں تھا، اور بنا کسی وجہ کے بھی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن تھی جو انہوں نے وہ سفر جو ہے وہ اختیار کیا. کسی جگہ پہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں وہ آب حیات کے جو ہے وہ تلاش میں نکلے تھے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ ہمیں تاریخ میں کہیں لکھے ملتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے. ٹھیک حضرت خضر کے واقعے کے بعد حضرت ذوالقرنین کا بھی ذکر آتا ہے. تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہیں وہ پھر ایک سفر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور وہ سفر جو ہے وہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ مغرب میں اس حد تک پہنچے کہ جہاں انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا. یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ وہ سفر زمینی تھا یا خلائی تھا، کیونکہ اللہ پچھلی آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے ہر طرح کے ریسورسز عطا کیے ہیں. اب وہ سفر زمینی بھی ہو سکتا ہے اور خلائی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایکسٹریم مشرق تک وہ گئے، ایکسٹریم مغرب تک وہ گئے، اور پھر ایکسٹریم مشرق تک وہ گئے. اب قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ ایکسٹریم مغرب تک گئے تو سورج کو اس جگہ پایا جہاں وہ ڈوبتا ہے. اب سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج اس جگہ ڈوبتا ہے جسے بلیک ہول کہتے ہیں، اور زمینی اعتبار سے یعنی خلائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو سورج ہے، جتنے بھی ستارے ہیں وہ بلیک ہول میں جا کے فنا ہو جاتے ہیں، اور سورج بھی ایک سٹار ہے. تو ڈیفینیٹلی سورج کے بارے میں جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس جگہ وہ پہنچے جہاں سورج کے ڈوبنے کی جگہ ہے. تو یہ تو خلائی اعتبار سے ہم لے سکتے ہیں اس کو. اگر ہم زمینی اعتبار سے لیں تو پھر وہ ایکسٹریم مغرب جو بنتا ہے، جو دنیا کی آپ دو تہائیں ہیں اس کو بیچ میں سے آپ کاٹیں تو ایک طرف مغرب ہے ایک طرف ایسٹ ہے، مشرق ہے. تو جو ایکسٹریم مغرب بنتا ہے وہ آپ کے پاس جو علاقے بنتے ہیں وہ آپ کے پاس بنتے ہیں ہوائی کے، جو امریکہ کے جزائر ہیں، یہ وہ ایکسٹریم مغرب کے علاقے بنتے ہیں. تو یہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کے چل کے ڈسکس کروں گا کہ ہواوی کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ ایکسٹریم مغرب تک کیوں گئے. پھر جو دوسرا سفر ان کا ملتا ہے وہ ملتا ہے مشرق کی طرف، کہ انہوں نے مشرق کی جو ہے وہ دوبارہ ایک وجہ کے پیچھے چلے، ثم فاتبہ اسبابا، دوبارہ ایک وجہ کے پیچھے چلے، سمان سفر اختیار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ریزن کے پیچھے تو تھے، کسی وجہ کے پیچھے تو تھے کہ وہ جو بار بار ہے وہ پہلے مغرب کا سفر کیا پھر مشرق کا سفر کیا. کوئی وجہ تو تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سمان سفر جو ہے وہ باندھا. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے اور ایسی قوم پہ پہنچے جہاں سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور ہم نے سورج سے بچنے کی کوئی آڑ اس قوم کے لیے نہیں رکھی تھی. اب اگر اس کو خلائی پس منظر میں دیکھیں تو یہ وہ جگہ بنتی ہے جو سورج کے قریب ترین جگہ ہو سکتی ہے، جہاں ہر ٹائم 24 گھنٹے جو ہے وہ سورج کی روشنی پڑتی ہو. اور وہ جو قریب ترین سورج کے سٹارز بنتے ہیں، پلانٹس بنتے ہیں، وہ مرکری اور وینس وغیرہ بنتے ہیں. کہ کیا آیا یہ ایزمپشنز ہی کی جا سکتی ہیں کہ آیا وہاں پہ وہ قوم آباد تھی جس سے، کیونکہ وہ سورج کے اتنے قریب ہیں اور ہر ٹائم ہیٹ اتنی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز جل بھن جاتی ہوگی. تو وہ کس قسم کی قوم تھی؟ کیونکہ وہ بالکل ننگے بدن تھے، کسی قسم کے کوئی آڑ نہیں تھی، اور کسی چیز کو وہ بنا نہیں سکتے تھے کیونکہ سورج کی تپش کی وجہ سے وہ ہر چیز بسم ہو جاتی تھی. یہ تو خلائی اعتبار سے ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں، ازیوم کر سکتے ہیں. لیکن اگر زمینی اعتبار سے لیا جائے تو پھر اس کو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ ایکسٹریم مشرق کی طرف پھر کون سے علاقے آتے ہیں. تو ایکسٹریم مشرق دنیا کی جو دو تہائیں ہیں مشرق اور مغرب کی، ان کو اگر درمیان سے کاٹ کے ایکسٹریم مشرق دیکھا جائے تو وہ جاپان کا علاقہ بنتا ہے. اور جاپان کے بارے میں آپ کو میں بڑی عمدہ بات بتاتا چلوں کہ اس کو دا لینڈ آف دا رائزنگ سن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورج کے ابھرنے کی جگہ. اور جاپان کا اگر آپ جھنڈا دیکھیں تو اس میں سورج کا ہی نشان ہے. تو یہ کہنا کہ وہ مکران تک آئے اور ادھر کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ ادھر پاکستان تک آئے اور بس یہاں تک آئے، ایسی کوئی بات، یہ لوجیکل بات نہیں ہے.
تو ایکسٹریم مشرق جب آپ دیکھیں گے تو وہ ایکسٹریم مشرق جو آپ کا بنتا ہے وہ آپ کا بنتا ہے جاپان کا علاقہ۔ اب وہاں پہ کیا ہے، ہواوے میں کیا ہے اور جاپان والی سائڈ پہ کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ ہواوے کے جزیروں کا جائزہ لیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ایسا جزیرہ ملتا ہے جس کے بارے میں لوگ آج تک شش و پنج کا شکار ہیں، اور جسے برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جاپان کی طرف جو ہمیں جگہ ملتی ہے، جو جزیرہ ملتا ہے، اس کو ڈیولز ٹرائنگل کے نام سے یا ڈیول سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایکسٹریم مغرب میں، ویسٹ میں برمودا ٹرائنگل، اور ایکسٹریم مشرق میں، ایسٹ میں ڈریگنز ٹرائنگل جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو کسی کی تو تلاش تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ سفر اختیار نہیں کیا، اور یہودیوں کا سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روحانی اور بصیرت اور علمی بصیرت اور نبوت کو چیلنج کیا جا سکے۔ اب اگر آپ برمودا ٹرائنگل، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ برمودا ٹرائنگل کے نام سے واقف ہے اور ڈریگنز ٹرائنگل کے نام سے بھی واقف ہے۔ اگر اس میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں تو برمودا ٹرائنگل اور ڈریگنز ٹرائنگل کا جو لانگیٹیوڈ ہے، جو ان کے کونے بنتے ہیں، اس طرح کے جو اوپر کا حصہ بنتا ہے دونوں ٹرائنگلز کا، اور ایک ہی لانگیٹیوڈ پر ہے۔ اور بڑی اچنبھے کی بات ہے یہ کہ ڈسٹنس میں دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے، لیکن دونوں جو ان کے ٹرائنگل کے اوپر ہی حصے ہیں وہ دونوں ایک ہی لانگیٹیوڈ پر واضح ہیں۔ تو یہ آگے چل کے میں آپ کو جب کس چیز کی تلاش تھی، یہ میں اگلی ویڈیو جو سیریز جو ہے وہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ذوالقرنین کو کس کی تلاش تھی۔ تو اب تیسرا سفر جو ہے، ثم فاتبع سبابا، انہوں نے تیسرا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ اختیار کیا۔ قرآن میں ہمیں جو ان کے جو تیسرا سفر ہے اس کے بارے میں یہ ڈائریکشنز نہیں ملتی کہ وہ سفر کس طرف اختیار کیا گیا۔ بہت سارے علماء نے کہا کہ وہ شمال کی طرف کیا، لیکن قرآن نے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ سفر شمال کی طرف کیا گیا۔ اب جب تیسرے سفر پہ وہ روانہ ہوئے تو وہاں پہ ایک ایسی قوم کو پایا جنہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ہمیں آپ ایک عادل بادشاہ ہیں تو ہمیں ایک قوم جو ہے یاجوج ماجوج کے نام سے، وہ ہمیں بڑی تنگ کرتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو فساد فی الارض کہا ہے قرآن میں، کہ یہ زمین میں فساد برپا کرنے والی دو قومیں ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان سے آپ جو ہے وہ بچائیں۔ اب یہ جو یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، اس کو میں انشاءاللہ یاجوج ماجوج کی سیریز میں انشاءاللہ اس کو کمپائل کروں گا، اس کو پراپر طریقے سے لے کے چلوں گا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ یاجوج ماجوج کون ہے اور ان کا کیا کردار ہے زمین میں، اور یہ کیوں زمین میں فساد برپا کرنے جو ہیں وہ آتے تھے، اور ان کو یاجوج ماجوج کیوں کہا گیا۔ تو بہت شکریہ، حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ یہ ساری انفارمیشن تھی۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل پر آتے رہیں۔ شکریہ۔